فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 891، 10 اگست 2022۔ سوال: میرے شوہر نے میں نے تمہیں طلاق دی کا لفظ 2 مختلف بار کئی ماہ کے وقفے سے بولا اور پھر دوبارہ کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو میں نے کہا مجھے طلاق ہو گئی، پھر کہتے نہیں میرا مطلب ہے کہ میں تمہیں طلاق لکھ کر دیتا ہوں، ابھی میں نے دی نہیں۔ اس دوران ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے دور نہیں رہے، ایک ہی چھت کے نیچے رہے، اور وہ نہیں مانتے کہ انہوں نے 4 بار طلاق کا لفظ منہ سے نکالا ہے۔ جب آخری بار طلاق کہا تھا پھر ماننے نہیں تھے، تب میں بے حد پریشان تھی کہ اب میں ان پر حرام ہوں۔ پھر میں نے ایک اہل حدیث عالم کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا، انہوں نے تفصیل سے سنا اور کہا کہ اگر خاوند نہیں مان رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ مطلب نہیں وہ مطلب ہے، تو اس کو ایک آخری چانس دیں۔ اللہ نے دین میں سختی نہیں بڑی وسعت رکھی ہے۔ انہی دنوں میں جب بہت پریشان تھی، میرے 4 بچے تھے اور مجھے خواب آیا کہ میں ایک خشک دریا میں کھڑی ہوں اور بہت تیزی سے پانی بڑی خوفناک لہریں بن کر میری طرف آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ پانی مجھے اپنی لپیٹ میں لینے لگتا ہے، اچانک میں دیکھتی ہوں کہ میں دریا سے باہر کھڑی ہوں اور وہی پانی بہت نرمی اور خوبصورتی سے بہنے لگتا ہے، اور میری گود میں ایک بیٹی ہے، چھوٹی سی جیسے پہلے دن کی ہو۔ تو پیچھے سے کسی کی آواز آتی ہے، یہ تو اسی نسل سے ہے، اور اسی مہینے مجھ پر اللہ کی رحمت ہوئی اور اللہ نے مجھے ایک بیٹی بھی دے دی، اور میرے دل کو اللہ نے سکون بھی دے دیا۔ لیکن مجھے کبھی کبھی یہ خیال تنگ کرتا ہے کہ کہیں میرا ان سے تعلق ناجائز تو نہیں رہا، اس لیے مسئلہ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اس سوال میں صراحت ہے کہ شوہر نے 2 مختلف جگہوں پر کئی ماہ کے وقفے سے بولا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی ہے، لیکن اب وہ کہتا ہے میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، بلکہ اس کا مطلب تھا میں تمہیں طلاق لکھ کر دیتا ہوں۔ یہ تو وہ اقرار کرتا ہے اس نے لفظ طلاق کا بولا ہے، لیکن اس کا مطلب اب خود کشید کر رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہیں لکھ کر طلاق دیتا ہوں۔ کیونکہ اس نے صراحت کے ساتھ لفظ طلاق کا بولا ہے، اس لیے ہمارے رجحان کے مطابق طلاق ہو چکی ہے۔ اگر اس نے مختلف مجالس میں اس لفظ کو 3 مرتبہ استعمال کیا ہے تو بیوی اس پر حرام ہے، اب اس کے ساتھ صلح اور نکاح جدید بھی نہیں ہو سکتا، اور ان دونوں کا اکٹھا رہنا ناجائز اور حرام ہے، چاہے جتنی بھی اس کی تعویلیں کی جائیں۔ ہاں اگر کنایہ کا لفظ استعمال کرتا تو پھر اس کی نیت کو دیکھا جاتا، لیکن صورت مصولہ میں اس نے طلاق کا لفظ صراحت کے ساتھ بولا ہے، اس لیے اب اس کی نیت کی طرف نہیں دیکھا جائے گا۔ صراحت کے ساتھ طلاق کا لفظ بولنا اور پھر اپنی طرف سے مطلب کشید کرنا، یہ چور دروازہ کھولنا ہے جس کو بند کرنا ضروری ہے۔ طلاق میں اصل تو یہی ہے کہ شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن اگر بیوی کو یقین ہو کہ شوہر نے اسے طلاق دی ہے، اب جان بوجھ کر تعویلیں یا غلط بیانی کر رہا ہے، تو پھر شوہر کی غلط بیانی کا اعتبار نہیں ہوگا، اور ایسی صورت میں طرفین کو چاہیے کہ بیٹھ کر لڑکے کو سمجھائیں اور دونوں کو الگ کر دیں، کیونکہ طلاق کے بعد دونوں کے اکٹھے رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ لیکن اگر لڑکا یا اس کا خاندان یا کوئی بھی علیحدگی پر راضی نہ ہو رہے ہوں اور واقع شدہ طلاق کو تسلیم کرنے سے انکاری ہوں، تو پھر لڑکی خلا کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتی ہے۔ جس عالم دین نے یہ کہا ہے کہ ایک چانس دے دیا جائے، یہ انتہائی محل نظر ہے۔ جب خاوند نے صراحت کے ساتھ طلاق کا لفظ بول دیا تو پھر چانس کا کیا معنی رہ جاتا ہے؟ اس لیے ہمارے رجحان کے مطابق ان کا اکٹھے رہنا ناجائز اور حرام ہے، صلح بھی نہیں ہو سکتی اور نکاح جدید بھی نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔